إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے رسول آئے یعنی قاصد آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ تو جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زیادہ زور دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اب ہم ان سب نے کہا کہ ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر آدمی۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، جیسے ہم آدمی ہیں ایسے تم بھی ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے ان کی تکذیب کرتے ہیں اس قوم کے لوگ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر یہ کہ صاف صاف پہنچا دینا۔ تو وہ بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تمہیں دکھ مارنے والی تکلیف ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قالوا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نہیں مانگتے، اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ تو یہ تفصیل سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے 2 کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو پہلے بھیجا۔ یہ شہر تھا شہر انطاکیہ، شام کی طرف کا یہ شہر، بہت خوبصورت شہر، چاروں طرف اس کے سبزہ اور پہاڑیاں۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہاں کا بادشاہ وہ بتوں کی پوجا کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان اپنے حواریوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ تو یہ جب آئے تو ان کی ملاقات حبیب نجار ایک چرواہے سے ہوئی، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، یہ حبیب نجار تھے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے کہا، ان دونوں کا نام تھا ایک کا نام صادق، دوسرے کا مصدوق۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہماری پیروی کرو، اور ہم تمہیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ بتوں کی پرستی چھوڑ دو، یہ معبود جو ہے یہ سب باطل ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا نشانی دیکھنی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو خیارہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو بتاؤ کیا نشانی دیکھنی ہے؟ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور ان کی امت کی جو ولی ہیں، جو ان کے حواری ہیں، خاص ان کے بندے، جو ان کے خاص بھیجے ہوئے مبلغین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کرامتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بھی خیارہ کر رہے ہیں۔ تو حبیب نجار اس کا ایک بیٹا تھا، اپائش،
بستر پہ پڑا رہتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، بالکل اپاہج۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ میرے بیٹے کو صحیح کر دو، میں دیکھتا ہوں تم کیا نشانی رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں، دعا کی، وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے۔ اب حبیب نجار جو بڑے خوش ہوئے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے، پھر ایمان لے آئے۔ اب یہ دونوں شہر میں جاتے ہیں۔ اب یہ خبر حبیب نجار کے جو بیٹے کی ہے، یہ خبر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا تبلیغ کرتے ہوں؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو وہ بڑا غصہ میں آتا ہے، تو وہ دونوں کو پکڑ کے کچھ بھی نہیں سنتا، قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اب دونوں قید ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تو انہوں نے پھر جو ہے تیسرے سے زور دیا اور تیسرے کو بھیجا۔ تو تیسرے کون تھے؟ یہ حضرت شمعون تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاص، جو ان کے خاص، یوں سمجھیں کہ ایک خاص وزیر تھے وہ، اور ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت شمعون کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ذرا ان دونوں کا کیا حال ہے۔ جب وہ آئے شہر میں دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو قید کر لیے گئے۔ مختصر یہ کہ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا کہ ہمارے دو جو ہے قاصد اس طرح ہیں اور آپ نے ان کو قید کر لیا، کم از کم ان کی بات تو سن لیں، وہ کہتے کیا ہیں؟ تو بادشاہ نے بولا اچھا صحیح ہے، بلاؤ۔ بلایا گیا ان کو۔ تو ان دونوں سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم کیا تبلیغ کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بتوں کو پرستی چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی ہمارا سچا معبود ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان تخلیق کیا۔ تو وہ جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی مت کرو، گناہوں سے بچو، اس طرح انہوں نے تبلیغ کی۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ بادشاہ سے کہ یہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے، تو صحیح باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو قید کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس نشانی ہے، مادر داد اندھوں کو خیارہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا صحیح ہے، مریضوں کو بلایا۔ جس کی آنکھ نہیں تھی ان کو بلایا، تو ان دونوں نے کیا کیا، ان کی انگلی سے جو ہے آنکھ کے سوراخ کیے، مٹی کی گولی بنائی، آنکھ میں رکھی، پھونک مارا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، ان کی کرامت ہے۔ نبی کے معجزات جو ہے ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اور برس والے بلائے گئے، سفید